أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 3 رکوع شروع کر چکے۔ آج انشاءاللہ چوتھا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 تک آپ کے سامنے ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 29۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، جو کمٹمنٹ ہوا تھا 8 سال یا 10 سال، تو روایتوں میں ہے انہوں نے 10 سال پورے کیے، کیونکہ شریف آدمی تھے اور سسر کو ضرورت بھی تھی ان کی، تو انہوں نے زیادہ والی مدت کو پورا کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کے چلے، مطلب نکاح کر کے بیوی کو ساتھ، مطلب نکاح کے بعد شوہر جہاں چاہے اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے عورت پہ۔ تو کوہ طور کی طرف سے آگ دیکھی، مطلب راستے میں جب جا رہے تھے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو، مطلب سردی کے دن ہوں گے تو تاکہ تم جو ہے آگ سے تاپ سکو۔ میں کوئی انگارہ دیکھ رہا ہوں، وہاں دور سے آگ دکھ رہی مجھے۔ بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان سے دائیں کنارے سے درخت میں سے آواز دیے گئے، مطلب وادی کے کنارے سے آواز درخت سے آئی، وہاں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے درخت میں سے، مطلب وہ اللہ کی تجلی کا نور تھا کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ مطلب یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کسی صورت میں، تو اللہ نے خود کہا کہ میں آپ سے اس وقت خود مخاطب ہوں، میں اللہ ہوں، مطلب اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرف پھن پھیلا کر بیٹھ گئی تو پھر پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، مطلب یہ انہوں نے حکم مانا، لاٹھی ڈال دی۔ جب یہ کہا کہ میں اللہ ہوں تو لاٹھی تو ایک دم جو ہے وہ اژدھا بن گئی اور اپنا پھن پھیلا لیا، تو یہ تو ڈر کے مارے واپس بھاگے اور مڑ کے رخ بھی نہیں کیا، مطلب اتنی تکڑی دوڑ لگائی کہ گھبرا گئے بہت زیادہ۔ ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہ اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ مطلب یہ کوہ طور پہ ملے معجزے کا ذکر ہے یہاں پہ کہ ان کی لاٹھی کو اللہ نے اژدھا بنا دیا تھا۔ معجزہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو عقل کو عاجز کر دے، عام چیزوں سے ہٹ کے ہو، تبھی تو یہ اس لاٹھی کو دیکھ کے ڈر گئے کہ یہ تو ایک دم سانپ بن گئی اور بھاگ گیا ڈر کے مارے۔ تو اللہ نے انہیں بتانا تھا کہ آپ جو ہے اب نبی ہیں، میں نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، تم ہر طرح کے امن والے ہو، اب تم نبی ہو، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ یہ مطلب دوسرا معجزہ تھا کہ بغیر عیب کے چمکتا ہوا سفید ہاتھ نکلے گا، اپنی بغل میں ڈالو، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا دے۔ اللہ خوف میں بازو بھیجنے کا عمل اگر کریں تو فائدہ ہوگا، سکون ملتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو لاٹھی کے اژدھا بن جانے کے بعد
انہیں جو خوف ہوا تھا اس کا حل اللہ نے بتایا کہ اپنے بازو جو ہے وہ بھینچ لیں سینے پہ لگا کے. بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے، مطلب یہ دلیلیں ہیں اللہ کی طرف سے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب حکم اور نافرمان لوگ ہیں، بے حکم اور نافرمان. مطلب فرعون کے سرداروں کے پاس جاؤ اور یہ معجزے اپنی صداقت کی دلیل کی پیش کرو، انہیں دین کی دعوت دو، کیونکہ وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، مطلب اللہ کے باغی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، جو میں نے پچھلی آیتوں میں آپ کو سنایا تھا کہ خطا سے ایک جو ہے وہ قبطین سے قتل ہو گیا تھا. تو انہیں وہ یاد آ گیا کہ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. مطلب ایک تو خاموشی سے جا کے آباد ہو جاؤں یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک جا کے فرعون کو دعوت دوں اس کے سرداروں کو تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. مطلب خطرہ تھا کیونکہ پہلے ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو انہیں تلاش میں تھے ان کی کہ کس طرح ملیں اور انہیں ہم قتل کریں. تو وہی خدشہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا. اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، مطلب یہ دوسروں کی تعریف کرنا نبیوں کی سنت ہے. تو اسے بھی میرا مددگار بنا کہ میرے ساتھ بھیج. مطلب زیادہ صاف زبان والا ہے میرا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغنت تھی، یہ اللہ کے حضور انہوں نے التجا کی. اسرائیلی روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھجور، موتی کا دانہ اور انگارہ تینوں رکھے تھے. انہوں نے انگارہ اٹھا کے بچپن میں اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا. تو قرآن سے تو یہ بات ثابت ہے کہ ان کی زبان میں لغنت تھی. اب وہ روایت صحیح ہے نہیں صحیح ہے اس کی صداقت کیونکہ نبی نے نہیں بتائی، تو اس لیے ہم تو اسرائیلی روایت ہی کہیں گے اسے. تو یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ سے انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی جو ہے وہ میری اچھی زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج. مطلب ایک ساتھی مجھے چاہیے جو بات کر سکے. میری زبان میں تو لغنت ہے کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب کچھ جھٹلا دیں گے. مطلب میری زبان میں بھی لغنت ہے اور میرا بھائی صحیح بات بتائے گا تو ان کی ابھی سورہ طٰہٰ میں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی جو 4 آیتیں سورہ طٰہٰ کی ہیں 25 سے 28 وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. وہاں دعا کی تھی تو اسی کا ذکر دوبارہ سے یہاں آیا. اور مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، مطلب مجھے نبی نہیں مانیں گے بلکہ مجھے قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے. مطلب دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے. مطلب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، تم ہی غالب رہو گے. جیسے پہلے تمہارے چہرے پہ معصومیت تھی، اب ایسا روب تمہارے چہرے پہ کر دیں گے ہم کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اور یہ روب انبیاء اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی تھا. ایک بار کوئی بیچارہ بہت پریشان حال تھا جس کے پاس جو ہے وہ جس کے پیسے تھے ابو جہل کے پاس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا مکے میں، تو حضور نے چل میں چلتا ہوں تیرے ساتھ. اور جا کے اللہ کے رسول کے چہرے پہ ایسا روب تھا کہ انہوں نے جا کے کنڈی کھٹکھٹائی. ابو جہل باہر نکلا، وہ آدمی ساتھ تھا کہ بھائی اس کے پیسے دے. وہ اندر گیا، اس کے پیسے لا کے دے دیے. ایسی اللہ نے اس ٹائم روب طاری کیا. تو انبیاء کے چہرے پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب روب ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. مطلب تم آگے نکل جاؤ گے، انہیں ہم ڈبو دیں گے. بس اب ہماری نشانیوں کے ہم دونوں اور تمہارے تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. مطلب تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے. قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کے لیے یہی بات آئی ہے کہ تمہاری جو تابع داری کرنے والے لوگ ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، وہی غالب رہیں گے. سورہ مائدہ آیت 67، سورہ احزاب آیت 39، سورہ مجادلہ آیت 21 اور سورہ مومن 51-52 میں یہ بار بار دہرایا اللہ نے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف کھڑکھڑایا جادو ہے، معاذ اللہ. مطلب ان کے جو معجزے تھے، ان کی جو نشانیاں تھیں، اللہ کی جو دلیلیں تھیں، انہوں نے فوراً جادو کہہ دیا. ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا، مطلب یہ پہلے کبھی نہیں سنا کہ ایک معبود ہو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے آگے ہمارے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود اپنا بنا لیا اور وہی پیش کیا. سورہ صاد 5 نمبر آیت میں بات ہے.
تو یہاں انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے یہ کبھی نہیں سنا کہ ایک ہی معبود ہے، ہم تو ہر زمانے میں سنا کہ بہت سارے معبود ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، مطلب ہم میں کون ہدایت پہ ہے، میں یا تم یا تمہارے باپ دادا، جو اللہ جانتا ہے، جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے، مطلب نبی تو ہمیشہ اللہ کے پاس سے ہی ہدایت لے کے آتا ہے اور وہ اسی کی بات بتاتے ہیں، اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، مطلب آخرت میں اللہ کی رضامندی، رحمت اور مغفرت ملے گی اسے ہی، جو نبی کی بات مانے گا یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا، مطلب مشرکوں کافروں کا جو ہے وہاں بھلا نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا، انہیں دوزخ رسید کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 38، فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، مطلب یہ فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہوں تمہارا خدا، میں ہوں مالک، میری مرضی چلتی ہے، میرے حکم چلتا ہے، تو میں تو سرداروں سے اپنے کہلوائی یہ بات درباریوں سے کہ میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں مانتا، مطلب خود کو معبود بتایا۔ اور پھر ایک انہی سرداروں میں سے سنے حمان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ یہ حمان جو تھا فرعون کا وزیر تھا ایک، اسے آواز دے کہا کہ بڑی بڑی اینٹیں بنا آگ سے مٹی کو تپا کے بھٹے پہ، اور پھر ایک بہت مضبوط اونچا محل تعمیر کر کہ میں جس سے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں، معاذ اللہ۔ مطلب ایسے ظالم لوگ ایسے ہی بہانے بناتے ہیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، کہاں محل بن رہے تھے ایسے، کہاں جھانک رہے تھے اس طرح سے، اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو، نہ اتنا اچھا محل تیار ہوگا نہ عمل ہوگا ایسا، اور یہ ہے ظالم حکمرانوں کا، حالانکہ عوام کو حقیقی مسائل سے ہٹا کے سیدھے جو معاملوں میں اس طرح کے الٹے سیدھے معاملوں میں الجھائے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو کہ بہت سارے دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کے معاملے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اصلی مدعوں سے ہٹے رہیں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا، مطلب حالانکہ اس کا حق اس نے حاصل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو معبود بتایا فرعون نے، اور پھر تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ مطلب یہ خناس کہ لوگ موت کو بھول جاتے ہیں اور تکبر میں رہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے پلٹ کے اللہ کے آگے، جب کوئی ہر جی جان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، مطلب کفر میں بڑھ گئے تو انجام جو ہے انہیں غرق کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیا کچھ ہوا، مطلب ان ظالموں کا کس طرح اللہ رب العزت نے ختم کر دیا انہیں۔ آیت نمبر 41، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، مطلب ایسے لیڈر جو خود بھی مجرم اور جو ان کا کہا مانے وہ بھی مجرم، ایسے لوگوں کو بھی ساتھ جہنم میں لے جائیں اپنے، جو ان کا کہنا مانے، لوگوں کو آگ کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ اب قیامت تک تمام ایسے ماننے والے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانے، ان کا لیڈر جو ہے یہ فرعون ہوگا اور اس کے ساتھی ہوں گے فرعونی جتنے بھی ہیں، انہیں امام بنا دیا اللہ رب العزت نے ایسے تمام گناہ گاروں کا، اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں گے، مطلب ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ آج کی آخری آیت، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، مطلب دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی جو ہے بدحالی ان کا مقدر بنے گی، برائی کی کیفیت میں یہ وہاں رہیں گے۔ مطلب دوزخ کا جو خاکہ کھینچا ہے قرآن میں اللہ نے، وہ عجیب و غریب بار بار کہ کس طرح سے ان کی کھالیں بدل بدل کے انہیں عذاب دیا جائے گا، کس طرح سے ان کو جو ہے جیسے دیگ کو بند کر دیا جاتا ہے اوپر سے، آگ جلا کے انہیں اندر اور اوپر سے ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، جس سے کہ اندر اندر بھاپ اور ساری آگ جو ہے انہیں بھونتی رہے گی سب کو۔ یہ آج الحمدللہ سورہ قصص کا 4تھا رکوع پورا ہو گیا۔